دوستوں آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن صرف اور صرف 11 بار یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں۔ اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ دکھ درد تکلیف سے نجات چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ اگر آج آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا دولت والا پیر ہے۔ پیر کے دن کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کیونکہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے نبی پاک ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، میں نے خود ماہ شعبان کی 4 تاریخ کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ شعبان کی 4 تاریخ آئے اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ یا رزاقو اور سورہ کوثر کا اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لوں۔ جو بندہ بھی یا رزاقو کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کامیابیاں، یہ خیر و برکت، یہ رزق، یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یا رزاقو اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ، پرندوں کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص تسبیح اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، کیونکہ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، کیونکہ یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا موقع ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے من پسند نوکری، من پسند شادی، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہترین فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی کسی حاجات کو جو ناممکن ہے ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جہاں جس کو جیسے وقت ملتا ہے، صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ شعبان المعظم عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، رب سے اپنے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، نصیبوں کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہترین فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو دوستوں ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن چلتے پھرتے صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شب بارات سے پہلے پہلے یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسے خاص عمل کا، ایک ایسا باوقار وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے اب نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، وہ جلد کروڑوں کا مالک بننا چاہتا ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ،
ایک اللہ پاک کی ایسی رضا لے کر آیا ہوں جس عمل کو پڑھنے کے بعد، جس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر آپ لوگ تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیں، آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، تو جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہوتی چلے جائیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن کی قدر کیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ 12 احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ دوستو، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے۔ اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن اللہ والوں ہے نہیں کوئی مانگنے والا۔ اگر آپ لوگوں نے ماہ رجب المرجب کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار دیا، غفلت میں رہ کر گزار دیا، یا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رجب کا مہینہ کتنی سپیڈ سے نکل گیا، تو آج کملی والے آقا کے مہینے میں رمضان کی تیاری کر لو، اپنی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر لو۔ اللہ والوں، یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، تو اللہ والوں آج کی اس بابرکت عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا، اب کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی اہم حصہ آپ سے چھوٹ جائے اور عمل کا فائدہ نہ ہو۔ آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ 4 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے بس آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ملک کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک میں جب ماہ شعبان کی 4 تاریخ آ جائے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کا واسطہ۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، میرے مولا زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دل کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں، ہم اپنی بیویوں سے، اپنی زوجاؤں سے ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اے میرے مالک و مولا، زبان کو اخلاق سے پر کر دے، زبان کو ہماری اخلاق والی، مٹھاس والی بنا دے،
میرے مولا دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے، دوسروں کو تکلیف دینے والی زبان عطا نہ فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہیں، میرے مولا ان کے رشتوں کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ جو بھی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، بانجھ پن ختم کر دے، نیک صالح اولاد عطا فرما، ایسی فرما بردار، ایسی بابرکت اولاد عطا فرما جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، نفس امارہ کے شر سے بچا، بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، برما، شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، ان کا جو نقصان ہو گیا ہے ان کو اس نقصان پہ بہترین اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقت اور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کرامت ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ دوستوں ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلے پیر کا دن ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق، دولت، جو بھی رب کریم سے آپ کو چاہیے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے،
پہلے پیر کا دن ہے، یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا۔ شب بارات کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر موقع قریب سے قریب تر ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ خدا را یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی بابرکت نام ہے، اور اس نام کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کرنے والے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ پاک کے یہ 3 نام پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی آج کا بہت ہی خاص ہے۔ یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی فضیلت اور برکت ہے، لیکن آج رب کریم کے جو نام میں آپ کے حوالے کروں گا اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم کو سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی آسانی فرما دے گا۔ اگر کوئی مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ غربت، تنگ دستی کے چکروں میں ہی پستا رہے گا، اس کی چکی میں ہی رہے گا، تو اللہ والوں، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھے۔ یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو عرش پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش پر بیٹھا رب خزانوں کی منہ کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب رزق اور دولت کی برسات فرما دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے والا تو ہو۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ لینا، آپ کو رب کریم سے کیا کیا چاہیے، پھر یا حیو یا قیوم پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے سینکڑوں حاجت کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے اور بڑا محروم ہے وہ بندہ جو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پیر کے دن کو اس خاص وظیفے کو ضائع کر دے گا، نہیں پڑھے گا۔ یقین کیجئے گا یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا، کملی والے آقا کے مہینے میں پڑھا، اللہ رب العالمین نے کھلی آنکھوں سے معجزہ دکھایا، ہر مشکل کا حل کر دیا۔ مشکل کشا عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا حیو یا قیوم کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت القصر ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ اس کو اس وقت نازل کیا گیا جب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ آپ پریشان تھے، آپ دکھی تھے، آپ کو کفار تانے دیتے تھے، آپ کو برا بولتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر نازل کر کے اپنے حبیب کی دلجوئی کری، اپنے حبیب کو خوش کیا۔ یعنی جب آپ لوگ پریشانی میں ہو اس وقت اگر سورہ کوثر کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو خوشی سے بھی نوازے گا اور کوثر سے بھی نوازے گا۔ کوثر کا مطلب ایک جنت کی نہر تو ہے ہی، لیکن علماء کرام نے کہا کوثر کا مطلب کثیر بھی ہے۔
کیونکہ کوثر کے معنی ہوتے ہیں کثیر کے، کثرت کے. جس طریقے سے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کری. نہر کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے اس میں بہت وسیع تفسیر لکھی ہے، اور اس میں بہت لوگوں کے کلامات بھی ہیں، لیکن اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ کثیر کا جو مطلب ہے وہ کثرت سے آتا ہے. تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے. انشاءاللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھ درد تکلیف سے آپ کو نجات ہو جائے گی. آپ کی ہر پریشانی، آپ کے تمام معاملات میں اللہ پاک اس طریقے سے آسانی فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ 7 بار پڑھتے ہی 7 زمینوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نامہ اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نامہ اعمال جب بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو آپ لوگ گناہ گار تصور نہ کیے جائیں، تو پھر آج سورہ کوثر کو آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز پورے سال کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا. پورے سال کی کامیابیاں آپ کو ملیں گی. بس آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. جب 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، اس زندگی میں آنے کا مقصد ہی ہمارا یا اللہ یا محمد ہے. اس زندگی میں جو ہم لوگ آئے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارا مقصد یا اللہ یا محمد یعنی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہے. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، یہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے، یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، یہ ایسا خیر والا وظیفہ ہے کہ جب بندہ بھی یا اللہ یا محمد سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، کیونکہ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے معبود، اور یا محمد اللہ پاک کے پیارے حبیب کا نام ہے، اور یہ مہینہ بھی کملی والے آقا کا مہینہ ہے. اب خود سوچیں، جب کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کا نام اور اس کے پیارے حبیب کا نام لیا جائے گا تو اللہ پاک کتنی زیادہ آپ پر رحمت برکتیں نازل و نزول فرمائے گا. اللہ والوں، یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے. چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں گے تو آپ کو گننے میں آسانی ہوگی. اگر انگلیوں پہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بس نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم. 100 بار کا مطلب ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو بتا دیا ہے. یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا. اس طریقے سے 100 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ سال میں 1 بار آئے گی. تو بہتر یہ کہ اللہ پاک سے اچھی طرح سے دعا کی جائے، اللہ پاک سے مانگا جائے. اور جو بندہ بھی اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو پھر نوازتا بھی ہے، اللہ پاک اس کو پھر عطا بھی کرتا ہے. تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد سے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے ضرور راضی ہوگا. یا اللہ یا محمد سے آپ نے ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے. پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ یا وہاب یا رزاق یا غنی. دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر. دوسرے نمبر پہ یا حی یا قیوم ہے. تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر ہے اور چوتھے نمبر پہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. آپ لوگ پوری ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ وظیفہ آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ کو پڑھا جائے گا. اللہ پاک میرا سنا نہ آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.